یہ بتائیے گا کہ ملک میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی کی اگر سب سے پہلے بات کر لیں، اور جس طرح سے آج اسلام آباد اس کا نشانہ بنا ہے اور پاکستان کی جانب سے اس کو کابل کی طرف سے ایک ویک اپ کال قرار دیا جا رہا ہے، تو یہ صورتحال اب ہمارے لیے کتنی پریشان کن دکھائی دیتی ہے؟ اللہ پاک اس ملک پہ رحم کریں۔ آج آپ نے جیسے خود کہا کہ 13 لوگ اس میں اسلام آباد والے معاملے میں شہید ہوئے ہیں، اور کوئی 23 کے لگ بھگ جو ہے وہ زخمی ہیں، اور دھماکے کے زخمی بھی جو ہے وہ بیچارے بڑے بہت بری حالت میں ہوا کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک اس ملک پہ رحم کرے۔ ہم کو یہ چیزیں دیکھنی ہیں اور اس کے اوپر مائنڈ اپلائی کرنا کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ ایک اور چیز جس کے اوپر غور کرنا ہے کہ اس حکومت کو تقریباً 2 سال ہونے کو ہیں، اور اس 2 سال میں اس طرح کے معاملات بڑھے ہیں یا کم ہوئے ہیں۔ اسٹیٹسٹکس جو ہے وہ بڑی آسانی سے ہر بات کی دستیاب ہو جاتی ہے آج کے دور میں، اور اگر تو بڑھے ہیں تو پھر فیلئر ہے آن دی پارٹ آف گورنمنٹ، اور جو لا انفورسنگ ایجنسی ہیں ان کے پارٹ پہ بھی، اور اگر کم ہوئے ہیں تو پھر جو ہے یہ کامیابی ہوگی۔ اب دیکھنا اس بات کو بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ حکومت کوئی نان ایشوز میں انوالو تو نہیں ہوئی، اور صرف اپنی بقا کے معاملے کو لے کے تو نہیں چل رہی۔ اگر ایسا ہے تو پھر اس کو بھی ایڈریس کرنا ہے، اس کو بھی اٹینڈ کرنا ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ایڈریس کرنے کی تو ضرورت ہے، لیکن آپ کے نزدیک میں کیا اب وہ وقت آ چکا ہے کہ جب حکومت پراکسی وار اور بڑھتی ہوئی دہشت گردی کے ایشو کے اوپر ایوان کو اعتماد میں لے اور اس پر اس پالیسی پارلیمنٹ کے ذریعے جو ہے وہ طے کی جائے؟ اس بات کو ریپیٹڈلی کہا گیا، یہ آج اس وقت جو ہے نا وہ بلوچستان سے تقریباً تمام رابطے جو ہے وہ منقطع ہیں اس وقت، اور جب ایک صوبے سے جو کہ آپ کا 42-43% حصہ ہے، آپ کے رابطے منقطع ہو جائیں، اور اگلے 2 دن میں مجھے امید نہیں ہے کہ بائی ایئر بھی جو ہے نا وہاں پہ جایا جا سکے، تو یہ پھر اس صورتحال جو ہے یہ الارمنگ ہے۔ اس کے باوجود یہ انسسٹ کرنا کہ نہیں یہ غلط ہم نہیں ہیں، کوئی اور ہے غلط، تو یہ رویہ بھی درست نہیں ہے۔ پارلیمان کو اعتماد میں لیا جائے، گو کہ یہ پارلیمان پہ خود بھی ایک سوالیہ نشان موجود ہے کہ اس کی لیجٹمیسی کے حوالے سے۔ تو اس کے باوجود چونکہ اس پارلیمان میں اب ہم بیٹھے ہیں، سارے ان سوالات کے باوجود، تو ان کو کبھی جو ہے نا اگر تکلف کر لیں کہ اس کو اعتماد میں لیں، اور کبھی یہ بھی تکلف کر لیں کہ وہ رائے جو پارلیمان دے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے، ٹھیک تو ہے ہو سکتا ہے کہ یہ بدلی کرنے سے کوئی حالات بہتر ہو جائیں۔ سینیٹر صاحب، کیا آپ کے وہ سینیٹر احمد خان صاحب جنہوں نے ووٹ دیا ہے حکومت کو، انہوں نے تکلف کیا بتانے کا کہ کیوں ووٹ دیا ہے؟ ان کو جس طرح سے اس کے بعد پہلے جب لایا گیا، یہ دیکھیے کہ یہ بھی ایک اپنا جبر ہے تاریخ کا، کہ جی جس طرح سے پروٹوکول میں ان کو لایا گیا، جن لوگوں نے لایا وہ ویڈیو آپ نے بھی دیکھ لی ہوگی، جی اور جس طرح سے وہ گئے، جس حالت میں وہ گئے، وہ بھی جو ہے نا وہ ایسے لوگوں کے لیے ایک سبق ہے۔ لاتے ہوئے تو آپ ان کو ہاتھوں پہ اٹھا کے لا رہے تھے، اور جاتے ہوئے جو ہے نا ان کو راستہ نہیں مل رہا تھا۔ جی انہوں نے ہمیں کیا جواب دینا تھا، وہ یہ ایشو جو ہے وہ مومنٹ مولانا صاحب کے علم میں آیا تو مولانا صاحب نے امیڈیٹلی جو ہے ان کو پارٹی سے نکال دیا ہے، ٹھیک ہے اور ان کے ساتھ ان کو کہا گیا ہے کہ آپ سٹیپ ڈاؤن ہو جائیں، آپ سینیٹر جو ہے نا اس سینیٹ کی سیٹ سے ریزائن کریں، ورنہ پھر جو ہے نا وہ ہدایات یہ ہیں کہ ان کے خلاف جو ہے نا لیگل ایکشن جو بھی بنتا ہے، لیگل کورس وہ لیا جائے۔ آپ نے ان سے جاننے کی کوشش کی؟ جیسے سینیٹر سیف اللہ ابڑو نے تو فوری طور پہ استعفیٰ دے دیا تھا، آپ نے پارٹی سے نکال دیا، یقیناً ان کو بھی استعفیٰ آخر میں جو ہے وہ دینا ہی پڑے گا، لیکن کیا آپ نے ان سے جاننے کی کوشش کی؟ سینیٹر صاحب جو سینیٹر سیف اللہ ابڑو، ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کی پارٹی نے ان کو جو ہے وہ پوچھا نہیں پچھلے 2 سال کے اندر ایک بار بھی، جب ان کے خلاف کوئی زیادتی بھی ہوئی تب بھی، تو کیا آپ کے جو سینیٹر صاحب ہیں ان کو بھی کوئی ایسا گلہ شکوہ آپ سے ہے؟ وہ ان سینیٹر صاحب کو ان کی اپنی پارٹی نے ایک بہت اہم کمیٹی کا چیئر پرسن بنایا ہوا تھا، ٹھیک ہے اور میں نے جب بھی دیکھا ان کو وہ چیئر پرسن کی صورت میں دیکھا، اس میں یعنی پارٹی نے پوری جو ہے نا باقاعدہ ان کو پروٹوکول دیا ہوا تھا۔ ایلیگیشن ان کا یہ تھا کہ جی جب 26ویں ترمیم ہو رہی تھی تو کچھ لوگوں نے جو ہے نا ان کے گھر والوں کو
اٹھا لیا یا اس طرح سے. تو پھر عبدو صاحب نے بڑی مہربانی کی کہ ووٹ پھر انہیں کو دیا. تو اس سے ساری اسکیم کی سمجھ میں آتی. اچھا ٹھیک ہے. تو زینب صاحب اب یہ بھی بتائیے گا کہ آئینی عدالت کا قیام تو ہو گیا، اور پھر جو ججز کے ٹرانسفر کے حوالے سے جو ترامیم کی گئیں ان پر آپ کو کیا آئینی اور قانونی اثرات جو ہیں وہ دکھائی دے رہے ہیں؟ ایک نیام میں دو تلواریں نہیں ہوتی. سپریم کورٹ کے سامنے جو شریعت کورٹ کی بلڈنگ ہے وہ ان کے لیے خالی کروائی جا رہی ہے. سپریم کورٹ جو ملک کی دستوری عدالت ہے، جس کے دستوری حوالے سے جو ہے نا اختیار کم نہیں کیا جا سکتا تھا، اس اختیار کو جو ہے وہ کم کیا گیا. سپریم کورٹ کے جج کی عمر 65 سال تک ہوگی، ان ججوں کی عمر جو ہے وہ 68 سال تک ہوگی. یعنی جو ہے نا کسی کو اگر 3 سال اور جو ہے نا وہ نوکری میں رہنا ہے یا اس سے بھی زیادہ جو ہے نا خود ہی کو بلند کرنا ہے، تو وہ ان کو اچھا بچہ بن کے رہنا ہوگا. تو یقیناً جو ہے نا اس ملک میں جو اچھا بچہ بن کے رہتا ہے اس کے جو ہے نا بارے نیارے ہوتے ہیں، اور جو اچھے بچے نہیں ہوتے ہیں وہ بیچارے جو ہے نا وہ گزارا کرتے ہیں. تو اچھے لوگوں کے لیے جو ہے نا وہ اچھے پیکیجز ہوتے ہیں. یقیناً جو ہے نا اس سے عوام کی حالت جو ہے نا وہ بہت بہت اچھی ہو جائے گی. مشیر بڑھیں گے، اس سے بھی عوام کو جو ہے نا عوام کی جے ہو جائے گی. ایک عدالت جو ہے جس کا اور سامنے والی عدالت کا جو کہ آمنے سامنے ہے، ان کا جب یہ معلوم نہیں ہوگا ان میں سے کس عدالت کو فوقیت ہے، تو اس سے بھی عوام کے فائدے ہوں گے. جے یو یقیناً عوام آئی کے نہ ہوں تو 27ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کرنے کا کوئی ارادہ رکھتی ہے؟ مولانا صاحب بنگلہ دیش گئے ہوئے ہیں، اور یہ پروگرام ان کا جو ہے وہ کئی مہینے پرانا تھا، کیونکہ کسی اور ملک سے انویٹیشن جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ مہینوں پہلے آتے ہیں، اور مہینوں پہلے جو ہے نا وہ کمٹمنٹ ہو جاتی ہیں. وہاں کی جمعیت نے جو ہے ان کو بلوایا تھا. دو مومنٹ واپس آتے ہیں تو پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ جے یو آئی کیا آگے کر سکتی ہے. آیا جو ہے ان ایوانوں سے ہمیں کوئی خیر کی توقع ہے یا نہیں، ایوان سے میدان میں آنا پڑ جائے. ایوان سے میدان میں جو آنے کی آپ بات کر رہے ہیں، میں بھی اس طرف ہی آنا چاہ رہی تھی. میدان میں آنے کے دو طریقے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ عدالت میں چیلنج کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ سڑکوں پہ آیا جائے. اب ایک کنفیوژن ہے، کیونکہ آپ خود قانون دان ہیں، تو ہمیں بھی تھوڑا سمجھائیے گا کہ اب اگر یہ 27ویں آئینی ترمیم چیلنج کرنی ہے، پہلے تو 26ویں تو سپریم کورٹ میں چیلنج ہو گئی تھی، اب یہ کیا آئینی ترمیم جو ہے یہ اسی آئینی عدالت میں چیلنج ہوگی جس کے خلاف جو ہے یہ کیس ہے؟ جی ہاں، یہاں پہ مرغی اور انڈے والا سوال پھر ہوگا کہ پہلے کون ہے یا کس کے پاس جانا ہے. تو اب یہ مرغی اور انڈے کا سوال جو ہے یہ جاری رہے گا کہ پہلے مرغی پیدا ہوئی تھی یا انڈا پیدا ہوا تھا. پہلے جو ہے نا اگر آپ کو اس کو جو ہے اگر اس کو آرٹیکل 8 کی ٹیسٹ پہ لے کے چلنا ہے، یا ایک اسٹرکچرل جو اس کے اوپر جو ایشو ہے جس کو حکومت کے ماہرین نہیں مانتے، اس پہ لے کے چلنا ہے، تو آیا کیا اس کو سپریم کورٹ میں لے کے جائیں، یا تو سپریم کورٹ سے تو وہ اختیار چھین لیا. تو اگر ان کے پاس لے کے آئیں تو یہ خود ان کا وجود اس کے مرہون منت ہے. تو جس چیز جو وجود میں اسی کی وجہ سے آئی ہے، وہ اپنے وجود میں لانے والے کو انڈو کر سکتی ہے. یہ ایسا سوال ہے جو صرف پاکستان میں درپیش ہو سکتا ہے. پاکستان کے علاوہ شاید دنیا کی ہسٹری میں شاید کسی اور ملک میں ایسا سوال کبھی کسی کو پیش نہ آیا ہو. اچھا، ججز ٹرانسفر نہیں ہوں گے تو وہ پھر ریٹائر ہو جائیں گے، وہ کہیں گے ہم ٹرانسفر نہیں ہونا چاہتے، ہم وہاں نہیں جانا چاہتے، تو وہ ریٹائر ہو جائیں گے. تو اس طرح سے اس ترمیم کے اوپر جو بنیادی ایک اپوزیشن کی جانب سے، پی ٹی آئی کی جانب سے بھی، باقی جو آپ کی طرف سے بھی کچھ آپ کے لوگوں نے یہ بات کہی ہے، یہ بیان سامنے آیا ہے کہ اگر جو ہے وہ ججز کو اس طرح سے پینلائز کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ عدلیہ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو آپ کو ایسا کچھ لگتا ہے؟ کنٹرول کر لیا گیا ہے نا جی. جو اچھا جج ہوگا گورنمنٹ کی نظر اچھا میں، بچہ، جیسا آپ اس پہلے کو بھی کہہ رہے سپریم تھے. کورٹ تو اس کو جو ہے وہ پھر آگے والے اس پہ 3 سال اگلے جو نا مل جائیں گے اچھے بچوں کو. اور جب اچھا 3 سال اگلے مل جائیں گے تو ٹھیک ہے. ہاں تو ان کو دیکھ لیجیے. ہائی کورٹ میں جو ہے نا، ہائی کورٹ میں جو اچھے بچے ہیں وہ 63 سال تک رہتے ہیں نا، 62 سال تک یا 63 سال تک. تو 62 سال کے بعد جو ہے نا وہ پھر ان کو ڈائریکٹ بھی لایا جائے گا. جو بہت اچھے بچے ہیں وہ وہاں سے آ جائیں گے، اور وہ پھر آگے جو نا 6 سال تک خدمت خلق کریں گے یقیناً.
اور اس سے جو ہے نا وہ عوام کو جو ہے وہ مزید جو ہے وہ انصاف مہیا ہوگا، اس سے عوام خوشحال ہوگی اور اس خوشحالی کے نتیجے میں اس پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی۔ اچھا کامران مرتضیٰ صاحب، آخری سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے ابھی خود یہ ذکر کیا کہ ہو سکتا ہے میدان میں آنا پڑ جائے، تو میدان میں آنے کی بات پی ٹی آئی بھی کر رہی ہے، میدان میں آنے کی بات آپ بھی کر رہے ہیں، تو کیا ایسا ممکن ہے کہ جب میدان میں آنے کی بات ہو تو آپ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر میدان میں آئیں؟ دیکھیے، سیاست میں بہت ساری چیزیں ممکن ہوتی بھی ہیں مگر بہت سی چیزیں ممکن نہیں بھی ہوتی ہیں۔ یہ ممکن ہو سکتا ہے مگر ابھی تک جو میں پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے نا بہت سے معاملات میں انگیج رہا ہوں، تو مجھے جو ہے نا اس میں جو ہے تھوڑا سا اس میں شبہ لگتا ہے، ممکن ہے کہ میری سمجھ غلط ہو، مگر ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا۔ یہ مولانا واپس آئیں، پارٹی کا اجلاس بلوایا جائے۔ ایک دفعہ تو پارٹی کہہ چکی کہ فی الوقت ہم اس میں نہیں ہے کہ ہم مل کے جو ہے نا میدان میں اکٹھے چلیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ نئے حالات میں پارٹی کیا فیصلہ کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، پارٹی فیصلہ کرے گی، لیکن ایک سوال یہ بھی جو ہے وہ تواتر کے ساتھ اٹھ رہا ہے کہ اب جب کہ مولانا فضل الرحمان کو اور ان کی پارٹی کو جو ہے وہ سینٹ میں کیونکہ ووٹ ضرورت نہیں تھے تو ارریلیونٹ جو ہے وہ قرار دیا گیا، خود جو حکومتی رہنما ہیں ان کی جانب سے قرار دیا گیا، ہم نے آپ سے بھی یہ سوالات کیے، اس کے بعد اب قومی اسمبلی میں بھی ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ کوئی مشاورتی عمل نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو کیا مولانا فضل الرحمان کسی مقام پر آ کر جو ہے اور ایسی کوئی گفتگو چلی ہے کیا کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان موومنٹ جو کہ اچکزئی صاحب کی موومنٹ ہے اس کو جوائن کر لیں؟ نہیں، ایسی کوئی گفتگو ابھی تک تو میرے علم میں نہیں ہے، مگر یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ مولانا بالکل ارریلیونٹ تھے۔ مولانا کے پاس جو ہے نا وہ کراچی تک جو ہے رات 3 بجے تک لوگ بیٹھے رہے جب وہ جا رہے تھے دبئی کے لیے فلائی کرنا تھا انہوں نے، اور پھر دن بنگلہ دیش کے لیے ایک رات میں 2 3 ملاقاتیں بڑے اہم شخص نے کی۔ پھر اس کے بعد جب وہ چلے گئے تو پھر ان کے بھائیوں سے ہم سے پھر جو ہے نا وہ پھر بھی ملاقاتیں چلتی رہیں ایک دن پہلے تک، مگر 26ویں ترمیم کے بعد جو ہے ان حلقوں نے اپنا ملاقاتیں کرتے رہے لیکن آپ کو وہ انہوں نے مسودہ نہیں دکھایا؟ نہیں، وہ تو پہلے بھی نہیں دکھاتے تھے، مگر 26ویں ترمیم میں جو ہے جو چیزیں طے کی تھی جی اس باتوں ان ساری چیزوں کو انہوں نے ریورس کیا۔ تو جب کوئی اپنا اعتبار کھو دے، اپنا اعتماد کھو دے جی تو پھر بات ختم